حاضرین جمعہ، معزز مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنی تنہا ہمارا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے آج کا نافرمان بیٹا، کل کا پریشان باپ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس موضوع کے تحت جو باتیں ہم سنیں، کہنے سننے سے زیادہ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، آمین۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا جب کیا تو اللہ رب العزت نے ایک ذریعہ بنایا جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ اگر رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر کئی ایک رشتے ہیں، اور وہ خونی رشتے ہوتی ہیں، لیکن ان خونی رشتوں میں اگر غور کیا جائے تو یہ جو رشتہ ہے یہ بہت ہی قابل غور ہے۔ خونی رشتے جیسے ایک بھائی ایک بہن ہو گئے، یا اسی طرح سے آپسی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دور کی بھی رشتہ داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں اہم جو رشتہ، یا اسی طرح سے یوں کہہ لیا جائے کہ جس رشتے کا اصل کردار ہے وہ ہے ماں باپ۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کو وہ طاقت و قوت دی اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ نے ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج جب ہم یہ سنتے ہیں کہ کوئی اولاد نافرمان ہو گیا، جب ہماری زبان سے اس بات کی شکایتیں نکلتی ہیں کہ بیٹا میرا اتنا بڑا نافرمان نکل گیا ہے کہ وہ میری باتیں سنتا تک نہیں، میرا بیٹا میری طرف توجہ نہیں دیتا، یا اگر یوں کہا جائے تو ایسی بھی شکایتیں ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے ہر طرح سے ہمیں ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ یہ ایک ماں باپ کی شکایتیں ہیں جو اپنی اولاد کے تئیں لوگ کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع کے تحت اسی کی طرف روشنی ڈالیں گے کہ آج یہ جو ہم نافرمان ہیں، آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ہو نہ ہو وہ دن ضرور آئے گا جب یہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ نافرمانیاں کرے گی۔ اور آج اگر ہم نے کسی کو ظلم کیا اور کسی کو ستایا، اپنے ماں باپ کو ستایا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری یہ اولاد ہمیں بھی ستائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتاتا ہوں جو اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
اچھا برتاؤ کرو۔ یہ دو مختلف جگہوں کی آیتیں ہیں۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بعد والدین کے مقام کو ظاہر کیا۔ جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ یہ بتلائیے، لوگوں میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ہے وہ جس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے جب وہی سوال دہرایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ثم من، اے اللہ کے نبی پھر کون؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں۔ تیسری بار جب اس نے یہی بات کہی کہ ثم من، پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ جب چوتھی بار اس شخص نے یہ پوچھا کہ ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کے حقوق کو بتلایا، چوتھی بار باپ کے حق کو بتلایا۔ ہم اگر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک حکمت کیا ہے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ماں کے حق کو بتلایا اور چوتھی بار صرف 1 بار باپ کے حق کو بتلایا۔ اگر غور کیا جائے تو حکمت اس میں یہ ہے، ماں جو ہوتی ہے وہ 3 حالت میں بہت ہی مشکلات سے گزرتی ہے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ ماں حالت حمل سے گزرتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جنم دیتے وقت، پیدائش کرتے وقت وہ بھی ایک بہت ہی پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے، زندگی اور موت کے درمیان وہ ماں کھیلتی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 حکمتیں ہیں جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو 3 بار اجاگر کیا اور چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہارا باپ۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالمقابل باپ کے ماں کا مقام زیادہ ہے، اور اس سے ابھی آگے ہم دیکھیں گے کہ ماں کتنی بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، والدین کے ساتھ ہمیں نافرمانی سے نہیں پیش آنا، وہیں پر اگر غور کر لیا جائے تو والدین سے نیکی کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے یہ عمل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتلائیے سب سے زیادہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا پسند ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند آنے والا عمل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا خیال کرنا، یہ سب سے اہم ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، گویا کہ اس کے بعد جو عمل پسند ہے اللہ کو وہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ تیسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرا یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو۔ تو آپ دیکھیے جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے اوقات کو بتلایا، اس کے فوراً بعد اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنا یہ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔
جہاد جب ایک شخص کرتا ہے تو اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنا گھر بار بیوی بچے ساری چیزوں کو چھوڑ کر جہاد میں نکلتا ہے۔ لیکن جہاد سے بھی بڑھ کر کوئی عمل ہے، اور وہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ الکا ابوان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ تو زندہ ہیں، ہمارے ماں باپ موجود ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا مُجَاهِدٌ، بس ان کے اندر تمہارے لیے جہاد ہے، ان کی خدمت کرنا گویا کہ تمہارا جہاد کرنے کے برابر ہے۔ اب اسی طرح سے اگر دیکھیے تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے، 3 شخص تھے جو سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے راستے سے، اچانک سے بارش ہونے لگی۔ بارش ہونے لگی، وہ لوگ اپنے آپ کو بارش سے بچانے کے لیے ایک پہاڑ کے غار کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں، اور جب اس غار کے اندر چھپتے ہیں اوپر سے ایک بھاری بھرکم چٹان گر کر اس غار کے منہ پر آ جاتا ہے، جس سے ان کا اس غار سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جب مشکل ہو جاتا ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنے کیے گئے نیکیوں کا وسیلہ لے کر اللہ رب العزت سے دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس مصیبت اور پریشانی سے ہمیں نجات دے دے۔ اس میں سے ایک شخص ہوتا ہے جو دعا یہ کرتا ہے کہ اے اللہ رب العزت، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میں ایک چرواہا تھا، اور میرا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ میں بکریوں کو چرانے کے بعد شام میں جب گھر آتا اور دودھ نکالتا تھا تو اس دودھ کو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس لے جا کر حاضر کرتا تھا۔ جب میرے ماں باپ اس سے سیراب ہو جاتے تھے تب اس کو میں اپنی بیوی بچوں کے پاس حاضر کرتا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن میں بکریاں چراتے ہوئے کافی دور نکل گیا اور واپس آتے ہوئے مجھے رات ہو گئی۔ رات ہوئی، حسب معمول ہم نے اپنا وہی کام کیا، دودھ نکالا۔ دودھ نکالنے کے بعد جب اپنے والدین کے پاس گیا دیکھا تو وہ سو چکے تھے۔ میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، میرے بچے روتے رہے، لیکن ہم نے اپنی بچوں کو اس دودھ کا پیالہ نہیں دیا۔ اس وقت تک سے جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے میں نے ان کو وہ پیالہ حاضر کیا اور اس دودھ سے ان کے پیٹ کو بھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو یہ جانتا ہے کہ ہم نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا ہے تو اللہ رب العزت تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ یہ دعائیں تھیں، اور اس شخص نے اس کے ذریعے سے یہ دعا کی جس کے ذریعے سے اس پہاڑ پر جو ایک پتھر آ کر گرا تھا تھوڑا سا ہٹ گیا۔ گویا کہ اس کے بعد 2 اور شخص ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، الغرض کی وہ اس سے مصیبت سے ہٹ جاتے ہیں۔ خلاصہ اس واقعے کا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ اور اپنے بیوی بچوں کو دونوں کو جب ایک انسان ایک جگہ پر رکھے گا تو وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا، ہمارے ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ماں باپ کے لیے جن کے لیے ہمیں اپنی جان کو قربان کر دینا چاہیے تھا، آج ہم نوجوان اپنے ماں باپ سے متنفر ہو کر اپنے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان میں سے اگر کوئی ایسا ہے، کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہوں تو تم انہیں اف تک نہ کہو۔ اف کا اگر مطلب دیکھیں گے تو شاید کہ عربی میں اس سے چھوٹا اور کوئی لفظ نہیں ملے گا۔
یعنی کوئی بات تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دیتے ہیں اور تمہیں وہ ناگوار گزرتی ہے، تمہیں پسند نہیں آتی ہے، تو اس پر ایک انسان کبھی کبھی ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے پسند نہیں ہے، وہ اس طرح کے الفاظ یا اسی طرح سے یوں بولتا ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو تم اس پر اف تک نہ کہو، اور اسی طرح سے آپ انہیں جھڑکو نہ، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہ، وقل لہما قولا کریما، اور تم ان کے ساتھ نہایت ہی نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور جب تم ان کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے، بات کرنے کا سلیقہ، ایک دوسرے سے بات کرنے کا انداز، ماں باپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمیں وقت لگا دینا، یہ اصل انسان کی کامیابی ہے۔ آپ اگر دیکھیے تو ماں جو ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ ماں کہنے میں تو بہت آسان لفظ ہے، لیکن اگر غور کر لیا جائے تو اس ماں کی قربانیاں ایک اولاد کے لیے کتنی ہوتی ہیں۔ یقیناً ایک انسان اگر سوچنے پر آئے اور غور کرنے پر آ جائے تو وہ انسان اندر سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آج ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں کیسی ہے یا ماں کا مقام کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، آپ کے رب کا یہ حکم ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس لیے کہ تمہاری ماں نے حالت حمل میں تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، اور اسی طرح سے بہت مشکلات سے گزری جب اس نے تمہیں جنم دیا، جب تمہاری پیدائش ہوئی، اور اسی طرح سے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور تمہاری اس ماں کے حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت رہی وہ 30 مہینے رہی۔ آج ایک انسان کو اگر پیٹ کے اندر معمولی سی تکلیف ہو جائے، پیٹ کے اندر اگر معمولی سا گیس بن جائے، ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان اس گیس کی شدت اور اس کی پریشانی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ کبھی غور تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح کہ تمہاری اس ماں نے تمہیں اپنے اس پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رہ کر گھوما ہے اور پھرا ہے۔ آپ آج اگر نوجوان ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے اندر اتنی طاقت دے دی ہے، تو کبھی آپ نے سوچا کہ تمہاری اس ماں نے اس حالت حمل میں جب اس ماں کے پیٹ میں تھے، تمہاری ماں نے کوئی ایسی قسم کا کھانا تک نہیں کھایا جس سے تمہیں کوئی پریشانی ہو سکے؟ تمہاری ماں نے کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جس سے اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچ سکے۔ آج ایک باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر تمام طرح کی قربانیاں پیش کر دیتا ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی تمام تر خواہشات کو ترک کرتا ہوں، لیکن میں اپنی اولاد کے لیے وہ ساری چیزیں حاضر کرتا ہوں جو اس کی ضرورت ہے۔ آج اگر غور کر لیا جائے تو ایک انسان اپنے ماں باپ کو کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا ہے آج ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کی پڑی۔ لیکن وہیں پر ایک انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، صرف ایسا ہی نہیں ہے، ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اے شخص تو یہ بتا کہ آج تو یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کر دیا ہے، تو نے کیا ہے، کیا کیا ہے، بتا تو صحیح۔ وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین، ہم نے اپنے ماں باپ کو اور اسی طرح سے خاص ہم نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھایا، کندھے پر بٹھا کر ہم نے خانہ کعبہ کا طواف لگا دیا ہے، 7 چکر ہم نے لگائے ہیں، اور آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں نادان، تو یہ سمجھتا ہے، تو نے 7 چکر لگوا کر یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ یقین مان لے کہ تو نے ابھی اس ایک چیخ کا حق ادا نہیں کیا ہے جب تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہوئے ایک چیخ ماری تھی، ایک چیخ کا تو نے حق ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے والدین کی خدمت سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسی حالت میں ہم اگر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رویہ ہمارے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ اس سے اور اگر آگے دیکھتے ہیں تو دعائیں آج ہر انسان کرتا ہے، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں دعائیں کروں،
اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. جہاں پر جن سے دعائیں لینی چاہیے آج ان سے ہم دعائیں لے نہیں رہے. دعائیں آج ان سے ہم لے نہیں رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو کہ قبول کی جاتی ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں. اس میں سے ایک تو یہ ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، یا اسی طرح سے مظلوم کی دعا، جس کو آپ نے ستایا ہے، جس پر آپ نے ظلم کیا ہے، جس پر آپ نے اپنے اس طرح سے رویے اس کے سامنے دکھائے ہیں جس کے ذریعے سے وہ شخص پریشان ہو کر اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے حضور رکھ دیتا ہے، تو یقین مانیے کہ اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور دوسرا ہے وہ دعوت المسافر، مسافر کی دعائیں. اور تیسرا ہے وہ دعوت الوالد علی ولدی. تیسری جو دعا ہے جو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں. آج کون ہے وہ اولاد جو اپنے والدین سے دعا لینا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لینا چاہتا ہے؟ غور کیا جائے تو آج ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم مگن ہیں، ہمارے ماں باپ کی ہمیں فکر نہیں ہے. اگر آج ہم نے اپنی ماں باپ کی طرف توجہ دی ہوتی، اگر آج ہم نے ان کے بڑھاپے کو سمجھا ہوتا، اگر آج ہم نے ان کے ان خواہشات کو سمجھا ہوتا، تو یقیناً آج ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان نہ ہوتے. آج ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کرتے. آج جو وہی ماں باپ ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے تھے، آج جن کو سہارے کی ضرورت پڑ چکی ہے، آج یہی اولاد انہیں اپنے گھر سے بے گھر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی نہیں، یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے شہروں میں جن کے بچے تعلیم یافتہ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. ایک ماں باپ کے لیے ان کے گھروں کے اندر، ان کے فلیٹ، ان کی بلڈنگوں کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ کو اس گھر کے اندر رکھا جا سکے. وہ لوگ اولڈ ہاؤس میں لے جا کر اپنی اولاد، اپنے والدین کو ڈال دیتے ہیں. وہ ماں باپ جو تمہارے لیے گھر بنایا، وہ باپ جو اپنے ساری قربانیاں تمہارے لیے ختم کر دی، اپنی جوانی کو ختم کر دیا، آج ان ماں باپ کا حق یہی ہے کہ ان کے لیے گھر نہیں ہے، ایک گھر میں رہنے کے لیے ان کے لیے جگہ نہیں ہے. کیسے اولاد ہو تو، کیسے ہم ہو چکے ہیں، کتنے بے حس ہو چکے ہیں. کیا ہمارے اندر ضمیر نہیں ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہے، اپنے ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب آپ کی اولاد ستائے گی. ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک گھر تھا جس کے اندر جو اس کے والدین تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے. بوڑھے ہو چکے تھے. ان کا جو بیٹا تھا وہ انہیں ایک ٹوٹے مٹی کے پیالے میں کھانا دیا کرتا تھا. برتن تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا، اس کے اندر وہ کھانا دیا کرتا تھا. جب اس کے بوڑھے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تو جہاں پر لوگ اس کی کفن دفن کی تیاریاں کر رہے تھے، اس نوجوان کا جو چھوٹا بچہ، ابھی معصوم سا بچہ تھا، اس بچے نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو بڑے ہی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھا، سنبھال کر رکھ رہا تھا. اس بیا باپ نے پوچھا کہ بیٹا، تمہارے دادا تو انتقال کر چکے ہیں، تمہاری دادی تو انتقال کر چکی ہیں، تم اس پیالے کو کیا کرو گے، کیا ضرورت ہے اسے پھینک دو. کہا ابو، میں اس پیالے کو اس لیے سنبھال کر رکھ رہا ہوں کہ آج تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس پیالے کے اندر کھانا دیا ہے، کتے کو جس طرح کھانا دیا جاتا ہے پھینک کر، آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کو اس میں کھانا دیا ہے، اس پیالے کو میں اپنے پاس اس لیے رکھتا ہوں، کل جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کو اسی پیالے میں کھانا دیا جائے گا. جو جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا آپ پائیں گے. یہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو آج اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریے. ایک شخص جو اپنے باپ کو گھسیٹتا ہوا گھر سے نکالا، گھسیٹتا ہوا گھر سے نکال کر بے گھر کرنا چاہتا تھا، گھسیٹتے ہوئے دور تک لے کر جا کر گیا. جب اس کے باپ نے یہ کہا بیٹا تو یہیں پر مجھے بس کر دے، چھوڑ دے، اب یہاں سے آگے مجھے مت گھسیٹ. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ ابو ہم نے یہاں گھر سے لے کر یہاں تک آپ کو گھسیٹا، بیچ میں آپ نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ مجھے چھوڑ دے، اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں چھوڑ دے؟ کہنے لگا بیٹا ہم نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا،
ہم نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، آج تو جو مجھے یہاں تک گھسیٹ کر لایا ہے، مجھے اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اپنا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو بہت ستایا تھا، بہت رلایا تھا اپنی زندگی میں۔ ہم نے اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزاری تھی، لیکن ہمارے ماں باپ تڑپتے رہے، پریشان رہے، ہم اپنی زندگی میں مگر رہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ یقین مانیے، ماں کی دعائیں ہوں یا بد دعائیں ہوں، اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو اپنی اولاد کی اور اپنے والدین کی قدر کر لیجئے۔ یہاں پر دونوں چیزیں سامنے رہیں۔ اگر آج آپ نے اپنے والدین کے مقام کو نہیں سمجھا تو کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ تیری اولاد بھی کیا روٹیاں دیں گے تجھ کو، تیرے اولاد بھی کیا روٹیاں دیں گے تجھ کو تیری ہی طرح گالیاں دوں گے تجھ کو، اور تو بھی ہے صاحب اولاد، یہ کیوں بھول گیا اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا۔ آج اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط رویہ، غلط ویوہار کیا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب تمہیں بھی اسی طرح سے ستایا اور پریشان کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، اور اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ہم نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الا انبئک باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اپنی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں جو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اس دنیا کے اندر ہم خوشحال ہیں، آپ یہ مت سوچئے کہ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس چیزوں کو ہم حاصل کر لیتے ہیں، ہماری والدین جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر پڑے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بالکل ہے۔ جس طرح سے آپ اگر غور کرتے ہیں، جب آپ بچپنے میں تھے، آپ کی خواہشات ہوتی تھیں، آپ چھوٹے تھے، جو بچے آپ کو چلنا سکھاتے تھے، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ 10 بیٹوں کو ماں باپ مل کر پال لیتے ہیں، 10 بیٹوں کو ماں باپ مل کر پال لیتے ہیں، لیکن 10 بیٹوں سے ماں باپ نہیں پالے جاتے۔ آج حقیقت یہی ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھائیاں، کتنے ایسی جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے باریاں لگا دی، 2-4 بیٹے ہیں تو یہ باری لگا دی ہے کہ 1 مہینہ میری ماں ہے جو باپ ہے میرے پاس رہیں گی، 1 مہینے کے بعد تمہارے پاس بھیج دوں گا، 1 مہینے سے زیادہ میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ تیسرا کہتا ہے کہ 1 مہینہ کی باری ہے تو 1 ہی مہینہ رکھوں گا، اس سے زیادہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ یہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا، یہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا۔ اور یقین مانیے کہ ایک ماں جو ہے نا کتنی خواہشیں قربان کرتی ہے، کبھی غور کیا ہے؟ ایک اولاد کے لیے، ایک ننھے یا معصوم بچے جب آپ تھے نا، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ یہ سرد کا موسم چل رہا ہے، جب آپ معصوم تھے، چھوٹے تھے، جب آپ کو یہ ڈر لگی رہتی تھی ہر وقت کہ اگر کہیں ٹھنڈا لگا تو ہماری اس بچی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رات میں جب گرم بستر پر آپ سوتے ہوئے پیشاب کر دیتے تھے، وہ ماں اپنے اس لاڈلے کو، اپنے اس پیارے معصوم بچے کو اپنے اس گرم بستر پر لیٹا کر خود گیلے بستر پر لیٹ جایا کرتی تھی۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اور قربانیاں کیا ہیں ہمارے والدین کی؟ اور یہی نہیں، ہر طرح سے ہماری خواہشات کا خیال رکھا۔ ایک ماں ہوتی ہے جسے ہر وقت اپنے بچے کی پڑی رہتی ہے۔ آج آپ کتنے نافرمان ہو جائیے اپنے ماں باپ کی، کتنی بھی آپ ایسے ہو جائیے کہ ماں سے بات نہیں کرتا، باپ سے بات نہیں کرتا، شہروں میں رہ کر یہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی یہاں میاں بیوی کو لے کر خوش ہیں، ہمارے پاس بچے ہیں، خوش ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے جو ایک دن کے اندر 10 بار اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، لیکن ایک مہینے کے اندر 1 دن اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے توفیق کی کم سے کم ماں سے بھی بات کیا جائے، ماں سے بھی اس کے خواہشات کے بارے میں جانا جائے، یہ کوشش کی جائے کہ ماں کی جو قربانیاں ہمارے اوپر ہیں ان قربانیوں کا حق ہم کیسے ادا کریں۔ اور یہی نہیں، اگر آپ دیکھیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں،
کتنی قربانیاں ہمارے ماں باپ کی ہم پر ہیں، غور کریں تو یقیناً ہم ان ساری چیزوں کو بیان کرنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر غور کر لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط جیسا عمل کرے، ملعون ہے وہ شخص جو کسی غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ پیش کرے، اور ملعون ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ لعنت ہے ایسے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اور کتنے نادان بچے ایسے ہیں، اولاد ایسی ہے کہ وہ یہی نہیں کہ گالیاں دی، برا بھلا کہا، بلکہ باپ پر ہاتھ تک اٹھا دیا۔ وہ ہاتھ جس کی انگلیاں پکڑ کر کبھی اپنی زندگی گزاری تھی، آج اسی ہاتھ کو اپنے باپ کے اوپر اٹھایا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یقین مانیے یہ ایک درد ہے، یہ درد ایک ماں سمجھ سکتی ہے، یہ درد ایک باپ سمجھ سکتا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا جوان بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے ماں باپ چارپائی پر پڑے ہوئے ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کاش میرا بیٹا ایک بار آ کر میرے پاس بیٹھتا، ایک بار آ کر میرے پاس بیٹھتا، کم سے کم مجھ سے چند باتیں تو کر لیتا، کم سے کم مجھ سے میری خواہشات کے بارے میں تو پوچھ لیتا۔ میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ایسے ہی ہیں، لیکن اکثریت اگر دیکھی جائے تو معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانیاں سب سے زیادہ۔ آپ کتنے بڑے نافرمان ہو جائیے، لیکن آپ غور کر لیجئے گا کہ ایک نوجوان جب گھر سے نکلتا ہے، شام میں جب گھر میں آتا ہے تو اس کی بیوی پوچھتی ہے کیا کمایا، بیٹا پوچھتا ہے کیا لایا، دوست احباب پوچھتے ہیں کیا بچایا۔ ایک ماں باپ ہوتی ہے، ایک ماں ہوتی ہے، پوچھتی بیٹا تو نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، صبح سے لے کر تم نے شام تک کچھ کھایا نہیں کھایا۔ یہ ایک ماں باپ کا درد ہے۔ اگر ماں نے کھانا کھا لیا اور اسی طرح سے بچے کو اگر یہ پتا چلا اور یہ معلوم ہوا کہ ابھی میرا بچہ نہیں کھایا ہے، اس ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ تجربات ہیں، اگر غور کر لیا جائے، اتنی دوری پر رہنے کے باوجود اگر گھر پہ کال کیا جاتا، فون ہوتا ہے، ماں سب سے پہلے یہی پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھائے نہیں کھائے، تمہاری زندگی کیسی ہے، کھانے پینے میں کوئی تکلیفیں مت کرنا، اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں وہ سکون اور اطمینان لے کر آنا۔ آج ایک ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے تمام تر قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن ایک ماں باپ کو ان کے حق کو سمجھنے والا یہ اولاد اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ کبھی یہ غور نہیں کرتا نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا، کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ خیر باتیں اور ہیں، لیکن اس سے آخری میں بات یہی کہوں گا کہ آج اگر ہم اولاد ہیں تو اپنے آپ کو بڑھاپے میں رلانے سے بہتر ہے کہ اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو بڑھاپے میں نہ رلائے تو اپنے ماں باپ کو خوش کریے، آپ انہیں ہنسائیے، اور اگر آج آپ نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے تو کل اپنے ان بچوں کے ذریعے سے رونے کے لیے بالکل تیار رہنا۔ اور اسی طرح سے اگر آج ہم والدین ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے جو اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، ان کے لیے کم سے کم ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے اللہ رب العزت تو میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے چھوٹے پن میں میری پرورش کی ہے، جیسے مجھے پالا ہے۔ اگر آج آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے اولاد کے لیے، اور اولاد ہیں تو ماں باپ کو، اور اسی طرح سے آپ کے اگر ماں باپ نہیں ہیں تو جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھیں اپنے ان دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جانے انجانے میں ہم سے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ اگر ہم نے ان کا دل دکھایا ہے تو اللہ رب العزت سچے دل کے ساتھ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر آج ہی ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی غلطیوں پر ہم نادم اور شرمندہ ہیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرمان بیٹا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ ماں باپ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو ان کا سہارا بننے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت
آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العزت تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔